ہمارے امام مسجد کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل کتاب کے لیے ہے، تو اس سے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا اس آیت سے؟ اہل کتاب کے لیے بھی ہے تو کیا ہوا، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان مولویوں کی حرام خوریوں کے بارے میں اور فتووں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کافروں کے بارے میں۔ سیدھی طرح کہنا، تو حرام خوری کرے تے حلال، یہود و نصارہ کرن تے حرام، تو صرف ممبر پہ بیان کرو یہ بات تاکہ آپ کا اکرام مسلم کرے آپ کی پبلک۔ سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، ترتیب میں شروع میں ہے، اے اولاد آدم ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تمہیں ورگلا نہ دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 کے ترجمے پر روشنی ڈالیں۔ لے جی 1000 بار ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے امام مسجد کہتے ہیں کہ آیت اہل کتاب کے لیے ہے، تو اس سے ان کو کیا مسئلہ ہو گیا اس آیت سے؟ اہل کتاب کے لیے بھی ہے تو کیا ہوا، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہمیں قرآن نہیں اللہ نے دیا، ہمارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب ہے، ان معنوں میں تو ہم بھی ہیں۔ ہاں جی تو ٹھیک ہے، بالکل یہی ہے۔ تو کون کہہ رہا ہے اہل کتاب کے بارے میں نہیں ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں چند ٹکوں کے عوض، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں مگر دوزخ کی آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اچھا اب مجھے سمجھ آیا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان مولویوں کی حرام خوریوں کے بارے میں اور فتووں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کافروں کے بارے میں۔ سیدھی طرح کہنا، تو حرام خوری کرے تے حلال، یہود و نصارہ کرن تے حرام، تو صرف ممبر پہ بیان کرو یہ بات، اس کی تشریح کرو پوری کہ یہود و نصارہ اگر قرآن و سنت میں تبدیلی کریں اپنی کتابوں میں اور اس کے عوض پیسے لیں جعلی فتوے دینے کے لیے تو وہ حرام، اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ حلال، تاکہ آپ کا اکرام مسلم کرے آپ کی پبلک۔ میرے بھائی جو جرم اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا بتا رہا ہے، اور سورہ بقرہ سٹارٹ میں ہے ہی اسی لیے، سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، ترتیب میں شروع میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتائے کہ آپ سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی جس میں 3 کتابیں آئیں بنو اسرائیل میں، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں انبیاء آئے، پھر بھی جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط ہو گئی۔ اللہ نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ اس لیے کی ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، اے دیکھو انہیں کے رزلٹ کٹیا جائے کہ یہ انہوں نے بارش سے، تو سر پورے کا پورا قرآن ہی بیسیکلی رولز ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس کس نے کہاں کہاں خرابی کی، لہذا تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کو جنرل وہ آیت کور کرتی ہے سورہ الاعراف کی کہ اے اولاد آدم ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تمہیں ورگلا نہ دے۔ اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ آدم علیہ السلام کو ہی منع تھا، ہمیں جو چیزیں منع ہے وہ تو قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، ہم نے نہیں ان کو ماننا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ یہ کہانیاں چھوڑیں، پرانی کہانیاں ہو گئی ہیں، کب سے دفن ہو چکی ہیں۔